سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ میری چھوٹی بہن حفصہ کبھی ایسی نہیں تھی، ہنستی تھی، آئینے میں کھڑی ہو کر چٹیاں بناتی تھی، لیکن پچھلے مہینے سے اس کے چہرے پر ڈر لکھا ہوا تھا، جیسے وہ ہر لمحہ کسی نئی مصیبت سے بھاگ رہی ہو۔ میں جتنا پوچھتی وہ کہتی آپی سب ٹھیک ہے، لیکن میں بہن تھی، اس کے دل کی کپکپاہٹ محسوس کر لیتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ اپنے فون کی اسکرین ڈیلیٹ کر رہی تھی، پھر تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ مجھے شک ہوا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، آنکھیں سرخ، سانس ٹوٹی ہوئی، ہاتھ کانپتے ہوئے۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا۔ حفصہ مجھے بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور پھر وہ پھٹ پڑی۔ وہ مجھے تنگ کرتا ہے آپی، گھٹیا باتیں سناتا ہے، کہتا تھا ایسے کپڑے پہنو جیسے لڑکیاں نیٹ پر دکھاتی ہیں، کہتا تھا تم بھی ویسی لگو گی تو اچھی لگو گی۔ میری سانس رک گئی۔ حفصہ نے مزید کہا وہ میرے سامنے موبائل پر غلط تصویر کھول دیتا تھا، پھر کہتا تھا تم بھی ایسی تصویر بنا کر بھیجو، کہتا تھا اگر کسی کو بتایا تو میں تمہیں بدنام کر دوں گا۔ وہ میرے قریب آتا تھا، میرا دوپٹہ پکڑ لیتا تھا، میرے پاس کھڑا ہو کر کہتا تھا ڈر کیوں رہی ہو، میں تمہارا بھائی جیسا ہوں۔ مگر آپی اس کا ہر جملہ مجھے اندر سے مار دیتا تھا۔ اس کے لفظوں میں جو ٹوٹا ہوا یقین تھا وہ میں عمر بھر نہیں بھول سکتی، جس پر ماں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی، جس کی عزت کے گیت گائے جاتے تھے، وہ میری بہن کی خاموشی چیخوں کی وجہ تھا۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا، اب عریش خاموش نہیں بیٹھے گی۔ میں نے حفصہ کو گلے لگایا اور کہا جب وہ تمہیں غلط حرکت کرنے کا کہے، غلط چیز دکھائے یا تمہیں اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے تو تم اس کا ڈر بدل کر ہمت بناؤ۔ فون سائلنٹ پر آن رکھو، میں پیچھے سے سچ قید کر لوں گی۔ ہم دونوں نے مل کر ایک چالاکی بھرا منصوبہ بنایا۔ وہ جو خود کو چالاک سمجھتا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ہر جملہ، ہر حرکت ثبوت بن رہا ہے۔ کچھ دن بعد میرے پاس پیغامات، وائس نوٹس اور وہ سب کچھ تھا جو اس کی اصلیت دکھانے کے لیے کافی تھا۔ جس دن وہ گھر آیا وہ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن میں نے اس کے سامنے موبائل رکھ دیا۔ یہ تم ہو اور یہ تمہاری اصلیت۔ آج تمہارا فیصلہ تم نہیں کرو گے، ہم کریں گے۔ اس کی رنگت اتر گئی، وہ لڑکھڑایا اور رویا۔ وہ بہانے بناتا رہا، لیکن اس بار ہم بہنیں نہیں ڈریں۔ میں نے ماں کے سامنے سب کچھ رکھ دیا۔ اس دن پہلی بار ماں کی آنکھیں خوف سے نہیں، گھن اور غصے سے بھر گئی تھیں۔ ظلم کو چھپانا گناہ ہے، اسے ظاہر کرنا ہمت۔ حفصہ کے آنسو رکے اور اس کی زندگی دوبارہ شروع ہو گئی۔ دوستو اب آپ بتائیں، اگر آپ عریش کی جگہ ہوتے تو کیا یہی کرتے؟ کیا ظلم کو ایسے ہی سب کے سامنے لانا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، آپ کی بات سننے کا انتظار رہے گا۔ رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی آپ کے ساتھ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔